बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम दोनों बहनें जुड़वा थी। अम्मी के सिवा कोई भी हमें पहचान नहीं पाता था। एक जैसे होने के बावजूद हम दोनों की पसंद मुख्तलिफ थी, मगर मेरी जुड़वा बहन को शुरू से वही चीज़ पसंद आती जिसे मैं पसंद कर लेती थी। वो आदतन ज़िद्दी थी, जबकि मैं सब्र कर लेती थी। शुरू से जो चीज़ मैं लेना चाहती थी वो मुझसे पहले ले लेती, और अगर इत्तेफाक से वो चीज़ पहले मेरे पास आ जाती तो वो जिद करके मुझसे छीन लेती थी। इसी तरह जब शादी का वक्त आया तो घर वालों ने हम दोनों से हमारी पसंद पूछी। मुझे अपना क्लास फेलो पसंद था, इसलिए मैंने घर वालों को बता दिया। सबको पता था कि मेरी बहन मुझसे मेरी पसंद छीन लेती थी, इसलिए सबने ये बात उससे छुपा ली। मैं बहुत खुश थी, मगर शादी की पहली रात जब मेरा दूल्हा कमरे में आया तो मैं चीखने लगी, क्योंकि मेरी दूल्हा का मेरा नाम फारिया था और मारिया मेरी जुड़वा बहन थी। मारिया और मैं दोनों एक दूसरे की हूबहू बहू कापी थी। एक जैसे बाल, वही नाक, वैसे होंठ, एक ही कलर के बाल, एक जैसी जिसामत और हत्ता के एक जैसी शक्ल सूरत भी। ऐसे में एक चीज थी जो हमें एक दूसरे से अलग करती थी, और वो थी मासूमियत और शैतानी। मेरे चेहरे पर बहुत मासूमियत थी, जबकि मारिया बहुत शरारती थी। इसलिए उसके चेहरे पर हर वक्त एक शैतानी मुस्कुराहट रहती थी, जबकि मैं कम मुस्कुराती थी, मगर मेरी मुस्कुराहट बहुत पकीज़ा और मासूमियत से भरपूर होती थी। मगर ये बात सिर्फ अम्मी जानती थी, क्योंकि उसने हमें जन्म दिया था। वो हम दोनों के इस आदत की वजह से पहचान लेती थी, वरना तो घर वालों में कोई भी हमें पहचान नहीं पाता था। एक जैसे होने के बावजूद हम दोनों की पसंद मुख्तलिफ थी। यूं समझ लें कि हम एक जैसे थी, मगर हमारी पसंद और आदतें एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थी। और ज़ाहिर है इस फर्क को वही पहचान पाता जो हमें बहुत नज़दीक से जानता हो। इसलिए शुरू में ये बात सिर्फ अम्मी जानती थी, मगर धीरे धीरे ये बात सब घर वाले जान गए थे। मगर हम जब तक बात नहीं करती थी तब तक कोई नहीं पहचान पाता था कि हम में से मारिया कौन है और फारिया कौन है। हमारी पसंद बहुत मुख्तलिफ थी। जैसे मारिया को शौक रंग पसंद था और मुझे हल्के और सादा रंग भाते थे। इस वजह से भी हमारी पहचान आसान होने लगी थी। मगर उस वक्त सब घर वाले कंफ्यूज हो गए। मारिया ने सबको तंग करने का नया तरीका निकाल लिया। अब वो भी वही चीज सिलेक्ट करती थी जो मेरी पसंद की होती। रफ्ता रफ्ता ये उसने अपनी आदत बना ली, और अब मेरी जुड़वा बहन मारिया को वही चीज पसंद आती थी जिसे मैं पसंद कर लेती थी। वो आदतन जिद्दी थी। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए थी तो वो सारा घर सर पर उठा लेती, जबकि मैं कोई चीज़ ना मिलने पर रोने धोने के बजाय सब्र कर लेती थी। इस बात रमिया में जल्दी पहचान लेती थी। मगर मारिया धूप छांव जैसी थी। वक्त गुजरता गया और वो खुद को बदलती रही, मगर उसकी एक आदत पुख्ता हो गई। शुरू से जो चीज़ मैं लेना चाहती थी वो मुझसे पहले ही ले लेती, और अगर इत्तेफाक से वो चीज़ पहले मेरे पास आ जाती तो वो जिद करके मुझसे छीन लेती थी। इसलिए मेरे घर वालों की कोशिश होती थी कि हम दोनों को एक दूसरे से अलग रखा जाए, क्योंकि मारिया जिद करके मुझसे मेरा हक छीनने लगी थी। अब तो बड़े होने के साथ साथ उसकी मुस्कुराहट और शैतानी होने लगी थी, मगर अब उसे भी मौके के हिसाब से अपनी मुस्कुराहट को छुपाकर मासूमियत में बदलने का फन आ गया था। मगर अब हम घर वाले उसकी इन हरकतों से वाकिफ हो चुके थे। अब तक हम एक ही स्कूल में पढ़ते रहे, और इस बात का फायदा मारिया ने खूब उठाया। अक्सर उसकी शैतानी की वजह से मुझे मार खानी पड़ती और वो साफ बच जाती। इसलिए जब काली के इंतखाब का वक्त आया तो अम्मी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि बस अब तुमने फारिया बेचारी को बहुत तंग कर लिया। आज से तुम दोनों का साथ अलग हो चुका था। ये सुनकर मारिया मुंह बनाने लगी, मगर अम्मी ने उसकी एक बात नहीं सुनी और हम अलग अलग काली में पढ़ने लगी। मारिया ने सिलसिले में अपना एहतजाज जारी रखा और कहा कि मुझे मेरी बहन के साथ जाना है, मुझे उसके बगैर मजा नहीं आता। मगर सब उसकी चालाकी को समझ चुके थे, इसलिए किसी ने उसकी बात पर तवज्जो ना दी और यूं मेरी जान उससे छूट गई। पहली बार मैंने आज़ादी का भरपूर मजा लिया, क्योंकि यहाँ कोई मुझसे नहीं कहेगा कि अच्छा तुम दोनों बहनें जुड़वा हो। यहाँ मेरी अलग पहचान थी, ये चेहरा मेरा था और लोग मुझे मेरे नाम से जानते थे।
یہ احساس میرے لیے بہت اچھا تھا۔ میں نے امی کو دعائیں دی کہ جس کی وجہ سے مجھے میری الگ پہچان ملی تھی اور مجھے ماریا چڑیل سے نجات مل گئی تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ میں اسے مس کرتی تھی، کیونکہ وہ اپنی چالاکی کی بدولت جلدی ہر جگہ جان پہچان بنا لیتی تھی، مگر میں کم گو تھی، اس لیے ابھی تک مجھے کالج میں کوئی نہیں جانتا تھا اور اس وجہ سے مجھے پڑھائی میں مشکل بھی آ رہی تھی۔ لیکن پھر مجھے فرحان مل گیا اور میری ساری مشکلیں حل ہوتی گئیں۔ فرحان کے ملنے سے مجھے مارے کی کمی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ فرحان بھی بہت خوش مزاج لڑکا تھا، اگرچہ وہ بہت بتاؤنی تھا، مگر جلد وہ میرے مزاج میں رنگ گیا۔ اب مجھے جو بھی مشکل پیش آتی تھی، فرحان بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتا تھا اور میری مشکل حل ہوتی تھی۔ یوں دھیرے دھیرے ہم ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ ہم دونوں کی سبجیکٹ ایک تھے، اس لیے ساتھ رہنے میں آسانی رہی۔ کالج کا سنہری دن ختم ہوا تو ہم نے رزلٹ آنے تک گھر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو بہت مس کیا۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا تھا کہ ہم اسے مس کرنے لگی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ ہم یوں ہی ساتھ رہیں۔ ہمارا رزلٹ آیا تو ہم دونوں نے ایک جیسی پوزیشن لی تھی اور مجھے یہ سوچ کر ہنسی آ گئی تھی کہ اب ماریا سے میری جان چھوٹ گئی تھی، مگر ایسے لگتا تھا کہ فرحان اور میں جڑواں ہوں۔ مگر مجھے دھیرے دھیرے احساس ہونے لگا کہ یہ احساس بہت الگ تھا، کیونکہ یہ احساس مجھے پسند تھا اور میں دل سے چاہتی تھی کہ ہم دونوں یوں ہی ساتھ رہیں۔ اس لیے جب یونیورسٹی سلیکٹ کرنے کا وقت آیا تو ہم دونوں نے ایک ہی جگہ منتخب کی، مگر اتفاق سے ماریا نے بھی اسی یونیورسٹی کا انتخاب کیا۔ تب میں نے فرحان سے کہا کہ میں اس یونیورسٹی میں نہیں جا رہی، اس لیے تم کوئی اور یونیورسٹی منتخب کر لو۔ یہ سن کر فرحان حیران ہوا، کیونکہ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے میں نے اسے کہا تھا، مگر اب جب کہ میں اسے یہاں ایڈمیشن لینے سے منع کر رہی تھی تو اس نے میری بات تو مان لی، مگر میں اسے اس کی وجہ بھی پوچھ لی۔ تب میں نے اسے ماریا کے متعلق پہلی بار بتایا اور وہ یہ سن کر حیران ہوا۔ اسے یہ سن کر بہت حیرانی ہوئی اور اس نے جھٹ سے کہہ دیا، پھر تو ہمیں بھی اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کتنا مزہ آئے گا نا کہ میں دو جڑواں بہنوں کے ساتھ رہوں گا، اور کاش ایسا ہو جائے کہ میں تمہاری بہن کو بھی پسند آ جاؤں اور پھر مجھ سے شادی کرنے کے لیے تم دونوں میں لڑائی ہو جائے۔ یہ بات فرحان نے مذاق میں کہی تھی، مگر اس بات نے مجھے اداس کر دیا تھا۔ فرحان نے یہ بات کتنی آسانی سے کہہ دی تھی۔ میرے تو یہ بات سن کر ہی برا حال ہو گیا۔ یہ سن کر میں اس سے روٹ گئی اور دور جا بیٹھی۔ ارے فاریہ، تم بالکل پاگل ہو، میں نے یہ بات مذاق میں کہی تھی اور تم تو اسے سیریس لے لیا۔ یہ کہہ کر فرحان نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں نے فرحان سے کہا، فرحان وہ میری بہن ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ میری پسند مجھ سے چھین لیتی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ تم کبھی اس سے ملو۔ یہ سن کر فرحان حیران رہ گیا اور کہنے لگا، اچھا تو میں تمہیں پسند ہوں، یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وہ شرارتی ہوا، لیکن میں فرحان کے اس انداز پر گڑبڑا گئی۔ انجانے میں میرے منہ سے یہ کیا نکل گیا تھا۔ میں نے اسے چہرہ چھپا لیا اور مگر اس اعتراف نے ہم پر واضح کر دیا تھا کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ پھر یونیورسٹی کے چند سال اسی خوبصورت احساس کے ساتھ گزر گئے۔ فرحان نے کئی بار کہا کہ مجھے اپنے گھر والوں سے ملا دو، مگر میں نے کہا کہ ابھی یہ مناسب وقت نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ہمارے اس تعلق کے بارے میں وقت سے پہلے جان لے، اس لیے میں احتیاط برت رہی تھی، کیونکہ اس بار میں اپنی پسند کسی کو نہیں دینے والی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ بات سب کو اس وقت معلوم ہو جب ہم ایک مضبوط بندھن میں بن چکے ہوں، اس لیے ہم دونوں خاموش رہے اور سوچ لیا کہ یہ بات گھر والوں کو مناسب وقت پر بتائیں گے۔ پھر جب ہماری تعلیم مکمل ہوئی تو فرحان نے فوراً جاب کر لی، جبکہ میں گھر بیٹھ گئی۔ اس دوران امی ابو نے ہم دونوں بہنوں سے کہا کہ بس آپ بہت پڑھائی کر لی، اب شادی بھی کر لو۔ اس امی نے ماریا اور مجھ سے ہماری پسند پوچھی۔ مجھے حیرانی ہوئی، کیونکہ ماریا نے کہا کہ اسے کوئی پسند نہیں تھا، اس لیے یہ فیصلہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتی ہوں۔ شاید اسے لگا تھا کہ میرا جواب بھی یہی ہوگا۔ میں نے امی کے سامنے فرحان کا نام لیا اور کہا کہ میرے کلاس فیلو میرے رشتہ لانا چاہتا تھا، لیکن میں نے امی سے کہا کہ یہ بات ہمارے درمیان میں ہی رہنی چاہیے، کیونکہ امی جانتی تھی کہ ماریا مجھ سے میری پسند چھین لیتی تھی۔ اس لیے امی نے میری بات مان لی اور امی نے یہ بات اسے چھپا لی۔
میں بہت خوش تھی کیونکہ میں نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ جس دن فرحان ہمارے گھر آیا وہ پہلی بار ہمارے سے ملا اور پھر کال کر کے مجھ سے کہا کہ تم دونوں سچ میں ایک جیسے ہو۔ میں تو تم دونوں کو ایک ساتھ دے کر بھول ہی گیا کہ میری والی کون سی ہے۔ یہ بات اس نے مذاق میں کہی تھی، مگر میں اس بات کو سنجیدہ لے گئی اور کہا اچھا تم نے میرے ساتھ اتنے سال گزارے مگر مجھے نہیں پہچان پائے۔ میں نے غصے سے یہ بات کہی تھی، مگر فرحان ہنسنے لگا اور پھر کہنے لگا ارے پگلی میں تو مذاق کر رہا تھا، اگر کوئی میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دے تب بھی میں تمہیں پہچان لوں گا۔ فرحان کی اس بات نے مجھے سرشار کر دیا تھا، مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ قدرت ہماری محبت آزمانے والی تھی، کیونکہ عین وقت پر یہ بات کسی نے ماریو کو بتا دی کہ فاری اور فرحان ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور یہ ان دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ اس لیے وہ یہ سن کر پہلی والی ماریا بن گئی۔ اس نے مجھ سے میری پسند چھین لینی چاہی، اس لیے جب ہم دونوں کا نکاح ہو گیا تو ہم دونوں کچھ دیر کے لیے کمرے میں آ گئی تھی۔ تب مجھے ماری نے اپنے ہاتھ میں پکڑا جوس دے دیا تھا اور میں بھی وہ سارا پی گئی۔ اس نے جوس میں ایسی دوائی ملا دی تھی جس سے مجھے چکر آنے لگے اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اس لیے گھونگھٹ کی وجہ سے کوئی جان ہی نہیں پایا اور ماریا فرحان کے ساتھ چلی گئی اور میں ماریا کے سسرال آ گئی۔ سسرال آ کر میری طبیعت اور بگڑتی گئی اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بس نیم بے ہوش تھی، میں سب دیکھ رہی تھی مگر مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس کی پلاننگ اس وقت سمجھ آئی جب میرا دولہا کمرے میں آیا اور میں نے اس سے کہا فرحان پلیز مجھے کوئی دوائی دے دو تاکہ میری یہ بے ہوشی ختم ہو جائے۔ اس نے خاموشی سے مجھے دوائی دے دی اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آنے لگا، تب میں نے فرحان کو اپنے پاس آنے کو کہا اور وہ میرے پاس آیا تو میں اسے دیکھ کر چیخیں مارنے لگی، کیونکہ یہ تو میری بہن ماریا کا دولہا تھا اور ماریا جان بوجھ کر فرحان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے لڑکے کو ساری حقیقت بتائی اور انتظار کرنے لگی کہ فرحان بھی یہ حقیقت جان لے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ فرحان مجھے آنکھیں بند کر کے بھی پہچان لیتا تھا۔ اور پھر وہی ہوا، فرحان سب سے چھپتا چھپاتا ماریا کو ساتھ لے کر میرے سسرال آ گیا اور سیدھا میرے کمرے میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں جلدی سے اٹھی اور فرحان کے گلے لگ گئی۔ فرحان نے ماریا کو اس کے دولہا کے حوالے کیا اور جاتے ہوئے کہا تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، کیونکہ محبت کرنے والے ایک دوسرے کو آنکھیں بند کر کے بھی پہچان لیتے ہیں۔ اور پھر ہم دونوں اپنے گھر چلے گئے۔